مسلم لیگ نون آزاد کشمیر بن چکی تھی اور یہ وجہ لگ رہی تھی الیکشن سے پہلے ہی کہ پیپلز پارٹی ہی الیکشن جیتے گی۔ میں آپ کو سرسری سا یہ بتاتا چلوں کہ 1970 سے 74 سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر صدارتی نظام تھا۔ 1948 سے لے کر 1970 کی دہائی تھی 74 تک، یعنی یہ آزاد کشمیر کے اندر صدارتی نظام تھا۔ اور جب یہ ایکٹ 1974 آیا اور پھر آزاد کشمیر میں پارلیمانی نظام متعارف کروایا گیا تو پیپلز پارٹی کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ 1974 میں قائم کی آزاد کشمیر میں، تو خان عبدالحمید خان 1975 میں پہلی بار وزیر اعظم بنے اور پیپلز پارٹی کے وہ وزیر اعظم تھے۔ اس کے علاوہ ان کا جو عرصہ تھا یہ تقریباً 2 سال تھا، چونکہ جون 1975 سے لے کر اگست 1977 تک، چونکہ 1977 میں پاکستان میں مارشل لا آ گیا اور پھر آزاد کشمیر میں بھی مارشل لا لگا دیا گیا اور جنرل ریٹائرڈ عبد الرحمان اور پھر بریگیڈیئر ایاز خان صاحب جو ہے انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر 17 جون یعنی 17 جون 1985 کو سردار سکندر ایاز خان نے الیکشن جیت کر وزارت عظمیٰ کا قلم دان سنبھالا، اور یہ 1985 سے لے کر 29 جون 1990 یہ 5 سال جو ہے یہ مسلم کانفرنس کے ہیں، اور سردار سکندر ایاز خان صاحب پھر ایک دفعہ وزیر اعظم بھی بنے تھے، یہ ان کا پہلا دور تھا۔ اس کے علاوہ پھر الیکشن ہوئے اور 90 میں، اور 29 جون 1990 سے لے کر 1991 تک یعنی مئی 1991 تک راجہ ممتاز حسین راٹھور جن کا تعلق فارورڈ کوٹا سے تھا، انہوں نے وہ وزیر اعظم بنے آزاد کشمیر کے۔ یہ پیپلز پارٹی اس وقت الیکشن جیتی تھی۔ اس کے علاوہ پھر سردار عبدالقیوم خان صاحب آزاد کشمیر کے، انہوں نے اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دی تھی، چونکہ ان کے ساتھ سازشیں ہوئی پارٹی کی، اور تو راجہ ممتاز راٹھور صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی اور پھر الیکشن ہوئے، یعنی کچھ زیادہ نہیں، تقریباً 1.5 سال انہوں نے حکومت کی۔ اس کے علاوہ سردار عبدالقیوم خان صاحب 29 جولائی 1991 سے 31 جولائی 1996 تک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے۔ یہ ٹیکنوکریٹ علماء مشائخ کی سیٹ سے جیتے تھے۔ اس کے علاوہ 31 جولائی 1996 سے 25 جولائی 2001 یہ پیپلز پارٹی کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے 5 سال کا عرصہ جو ہے وہ مکمل کیا تھا، یہ اس دوران وزیر اعظم رہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی جو حکومت تھی 5 سال کی، اس کے بارے میں جو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ کرپشن سے فری تھی، یعنی خود انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی، ان پر کوئی کرپشن کا الزام بھی نہیں لگا، اور انہوں نے بڑے پیسفلی بڑی مفاہمتی قسم کی جو ہے سیاست کی تھی اور اپنا 5 سال کا عرصہ جو ہے وہ مکمل کیا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ یہ امریکہ کے اندر کشمیر کے ایشوز پر سردار عبدالقیوم خان صاحب کو ہی ساتھ میں لے کر گئے تھے، وہاں جو OIC کی اور دوسری جو میٹنگ ہوئی تھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ پھر 2025 جولائی 2001 سے 24 جولائی 2006 تک سردار سکندر ایاز خان صاحب پھر وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2006 جیسے میں نے ذکر کیا تھا 2006 سے 2000 جو ابھی وقت گیا اس میں مختلف ٹائموں کے لیے 4 وزرائے اعظم، 2 بار سردار عتیق احمد خان صاحب، 1 دفعہ سردار یعقوب خان صاحب، اور پھر راجہ فاروق حیدر صاحب 9-10 مہینے جو ہے وہ وزیر اعظم رہے۔ تو ابھی سردار عتیق احمد خان صاحب کی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا وقت ختم ہوا، جب انہوں نے وزارت عظمیٰ سنبھالی تھی 2006 میں، تو انہیں تقریباً 35 سے زیادہ ووٹ اس وقت ملے تھے، لیکن وہ آج اسمبلی میں 5 نشستوں کے ساتھ موجود ہیں، جس میں 1 ٹیکنوکریٹس کی ہے۔
تو یہ جو وزارت عظمیٰ کا جو دور گزرا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس کا آپ کے لیے بتانا بہت ضروری تھا. اسی لیے جو میں چودھری عارف کیروی صاحب سے جو بات کر رہا تھا کہ ہم کتنی توقع رکھیں کہ آپ کے وزرائے اعظم نہیں تبدیل ہوں گے, آپ کے جو ایم ایل ایز ہیں وہ چودھری عبدالمجید صاحب کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. لیکن ابھی چلتے ہیں بیلجیم, جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے عبداللطیف بھٹ صاحب نے. آپ انت ناگ سری نگر میں پیدا ہوئے اور انٹرنیشنل سطح پر جانی پہچانی شخصیت ہیں. انہیں ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ایڈیٹر ہیں کشمیر واچ کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شیراز صاحب, سامعین کو بھی سلام پہنچے میری طرف سے. اچھا عبداللطیف بھٹ صاحب, مجھے 2-3 باتیں آپ سے پوچھنی ہیں, وقت بھی محدود ہے, لیکن یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے جو کشمیری رہنما امریکہ میں مقیم اور اسیر رہنما غلام نبی فائز صاحب ہیں, ان کے بارے میں اپ ڈیٹس کیا ہے اور آپ کی تھوٹس کیا ہے اس بارے میں؟ یہ تو میڈیا میں اب مصدقہ بات آئی ہے, کل ہی عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے, اور ابھی اطلاعات جو تازہ اطلاعات ہے کہ ان کو الیکٹرانک مانیٹرنگ اور سرویلنس کی جائے گی گھر میں, جہاں پر وہ نظر بند رہے گے, اور ساتھ ساتھ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ان کے پاؤں میں یا غالباً بازو میں رہے گا جو ان کی ایکٹیویٹی کو چیک کیا کرے گا. اور ساتھ ہی ان کو واشنگٹن سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس طرح یہ بھی اخباری اطلاعات ہے کہ ان کی مسز اور ان کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ FBI نے سیز کیا ہوا ہے. اچھا, اور یہ جو الیکٹرانک مانیٹرنگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل فونز, گھر کے فون, ایوری تھنگ از باگڈ اینڈ وہ ریکارڈ ہوگا سارا کچھ؟ ہاں, الیکٹرانک میں تو ٹیلی فون, موبائل اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ بھی آتا ہے. جی, تو وہ کسی سے بھی بات کریں گے تو وہ اچھا. یہ بتائیں کہ یہ جو کیس ہے اس کی باقاعدہ جو سماعت ہے وہ کب شروع ہوگی؟ ابھی چونکہ سب سے پہلے جو مسئلہ درکار تھا, پوری دنیا جو ہے نا ان کی گرفتاری پر سراپا احتجاج تھی. مقبوضہ کشمیر میں ایک جو ہے نا ہڑتال ہوئی گزشتہ ہفتے کو, اور ساتھ ہی آزاد کشمیر اور باقی دوسرے ممالک میں لوگوں نے بڑا احتجاج کیا. سب سے زیادہ ریئیکشن پاکستان نے بھی شو کیا, وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا. اس کے علاوہ احتجاج ریکارڈ کیا گیا پاکستان میں جو مقیم ہے امریکن ایمبیسی, اور اس کے علاوہ متعدد جو کالم نویس ہے, خصوصاً جو سابق سفرا امریکہ میں رہے ہیں اور دیگر ممالک میں, انہوں نے خصوصی کالم لکھ کے اس پہ صدائے احتجاج بلند کیا. تو اس کے نتیجے میں یہی لگ رہا تھا کہ فائز صاحب کو رہا کیا جائے گا, لیکن جو ان پہ الزامات لگائے گئے تھے, اب چونکہ انڈیا نے دوسری طرف بڑی کوشش کی تھی کہ فائز صاحب کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, لیکن جو وکلاء نے ان کے فائز صاحب کے وکلاء نے جو دلائل پیش کیے, اس سے اس کیس کی اب نوعیت ہی بدل گئی ہے. اچھا, اس پہ بھی آپ سے اپڈیٹ ضرور لیتے رہیں گے, لیکن ابھی جو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کل یعنی ہماری جو نئی وزیر خارجہ ہیں ہنا ربانی کھر, انہوں نے کشمیری لیڈروں سے ملاقات کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات جو کشمیری لیڈروں کی ان سے مذاکرات سے پہلے ہوئی ہے, اس میں کیا انہوں نے بات کی ہوگی, اور پھر یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے, ایشو ہے, یہ کس حد تک ڈسکس ہوا ہوگا, اور اس میں کوئی پیش رفت ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے یا کوئی CBM کی حد تک ہی صرف بات اس وقت اسی پہ گزارا ہوگا؟
जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के होने का अमल है, तो जो ये मुज़ाकरात हुए हैं इसमें एक चीज़, एक नई जो है ना वो सामने आ रही है कि सबसे पहले हिना रब्बानी खार साहिबा ने कश्मीरी क़यादत को एतमाद में लिया, जो कश्मीरी लीडरशिप की दीरीना ख्वाहिश हुआ करती थी कि हमें भी जो है ना मुज़ाकरात का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए, और इस तरह से कश्मीरी लीडरशिप को उन्होंने एतमाद में लिया, और जिसके नतीजे में अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट अभी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका जॉइंट स्टेटमेंट जो एक अभी सामने आया है, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई है कश्मीर के हवाले से ही, खासकर दो चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया है, क्रॉस एलओसी ट्रेड और क्रॉस एलओसी ट्रैवल को, और ट्रेड को भी और ट्रैवल को भी, दोनों को उन्होंने आगे जो है ना मज़ीद बढ़ाने का इंदिया दिया है। आखिरी सवाल, आज़ाद कश्मीर की नौ मुंतखब पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अवाम क्या तवक्कुआत वाबस्ता रख सकती है? कश्मीरियों की हमेशा अक्रॉस द लाइन हमेशा तवक्कुआत रखे हैं कि चूँकि कश्मीरी चूँकि एक अताब में गुज़श्ता दहाइयों से मुब्तला है, बैरूनी ममालिक जो बैरूनी ममालिक का जो रोल था वो कश्मीरियों को नहीं दिख रहा है कि मसलन अभी जब भाई साहब की गिरफ्तारी अमेरिका में हुई है, उससे एक शदीद दचका लगा है कश्मीरी अवाम को। गाहे बगाहे हम देखते हैं जब भी कश्मीरी क़यादत अपने बयानात जारी करती रहती थी, तो उन्होंने हमेशा ये तवक्को ज़ाहिर की कि आलमी दुनिया को, बिलखुसूस अमेरिका को मसले कश्मीर में अपना रोल अदा करने की तरफ आगे आना चाहिए। लेकिन इस ज़िमन में अभी जो मायूसी हुई है, और अब जो दूसरी तरफ हमसाया मुल्क पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जो चूँकि एक बेस कैंप की हैसियत से जाना जाता है, अब उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि इस मुश्किल वक्त में वो जो है ना एक ऐसा कोई लाहेअमल सामने लाए जिससे कश्मीरी अवाम को डिप्लोमेटिक सतह पे एक सपोर्ट मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ़ भट्ट साहब, आपने टाइम दिया, एडिटर कश्मीर वॉच, और इसके अलावा अवॉर्डेड बैचलर डिग्री इन ह्यूमन राइट्स फ्रॉम साउथ कोरिया। माशाल्लाह बड़ा फिगर और बहुत सारी खिदमात, बहुत सारी टाइम नहीं है जो कि सारी खिदमात का आपका प्रोफाइल का जिक्र करूं। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में आपसे बात होगी। तहसीन गिलानी साहब, शाह जी फिर मैं आपके पास ही आता हूं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है वो आपके लीडर अमानुल्लाह खान साहब की भी आनी चाहिए थी, लेकिन जो यासीन मलिक साहब हैं उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने फाइज साहब की गिरफ्तारी के ऊपर जो अपना बयान दिया है वो ये दिया है कि डॉक्टर गुलाम नबी फाई अमेरिकन सिटीज़न हैं और वो पीस एम्बेसडर हैं, अमेरिका के लिए भी, कश्मीरियों के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। उन्हें तो फैसिलिटेट किया जाना चाहिए और फौरी छोड़ना चाहिए। और ये देखें, उन्होंने कहा कि देखें वक्त चला गया है वो गन का, और वो अब ज़माना पीस का आ गया और ही इज़ द पीस एम्बेसडर। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी शरा साहब, मैं मलिक साहब की जो स्टेटमेंट है इसको हम समझते हैं कि एक बेहतरीन स्टेटमेंट भी है, और फाइज साहब की जो खिदमात हैं, हम लाइन भी खोलेंगे, कॉलर से भी बात करेंगे। अभी कॉलर्स भी मौजूद है लाइन पे, लेकिन आप अपनी बात 20-21 साल से फाइज साहब जो है अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में वो मसला कश्मीर के हवाले से जाने भी जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं। कुछ हमारे लोगों के जो भी खदशात हैं हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन
فائی صاحب کے جو اس سارے عمل کے پیچھے جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ بار صورت ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ کس کی حمایت پر کیا جا رہا ہے اور کس کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور پھر کشمیریوں کو ہی قربانی کا بکرا کیوں بنایا گیا ہے اس سارے عمل میں۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہے کہ ہیلری کلنٹن جو ہیں وہ انڈیا کے اندر کھڑی ہیں، اور ایک طرف امریکہ جو ہے وہ ان کو انڈیا کو وہ نمبرداری کا جو ہے نا وہ پگڑی سونپنا چاہتا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، ایشیا کے اندر، اور اسی دن جو ہے وہ فائی صاحب کو امریکہ سے اٹھا